کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، اللہ اکبر، چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے، جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اللہ، کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے، زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے۔ کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا۔ کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ، اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہے۔ صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچو، آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، یہ کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا، بہ کر کے گرے گا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک
तक रंगरेलियां करोगे, कब तक दुनिया की रंगरेलियों में रहोगे, कब तक दुनिया की मौज मस्तियों में रहोगे? आखिर मौत है मौत। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से खत्म हो जाएगा और ये वजूद बेजान होकर एक दिन कब्र में अकेला पड़ा रहेगा। मगर याद रखना मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे। अमल करो अमल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम अमल करना अमल, इसलिए कि जिसको नसब ने पीछे कर दिया, उस जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर बामल कोई देखा गया तो नबी का घराना देखा गया। सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नबी की सगी शहजादी है। लोग सोते हैं, फातिमा ज़हरा एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। फिर उसके बाद आप देखो अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती तो जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रोती कि सुबह को आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे धोकर पानी निचोड़ते हैं, वैसे अम्मा आयशा के आंसू निचोड़े जाते। इतना रोती थी रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। उसके बाद इमाम हसन को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें, मौला अली को देख लें, गौसे पाक को देखें। फिर 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाली जात नबी के खानदान में मिलेगी। सरकार गौसे आजम 40 साल तक मामूल रहा, इशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत करते। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र पाई, अव्वल के 27 साल दिन को भी कभी सो लेते थे, कभी रात को भी सो लेते थे। आखिरी के 70 साल ना दिन को सोए ना रात को सोए। बाबा कुतुब कहते हैं हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखा, हमेशा इबादत में देखा। ये वो लोग हैं जिन पर मुसलमान नाश करते, जिन पर अहले इस्लाम नाश करते हैं, इनकी इबादतें ये और अपने अमाल देखो। हम घमंड में, हम तकब्बुर में कि हम जन्नत में जाएंगे। मजमउज़ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहारी तैयबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी को तीसरी मुसीबत मैदान महशर में ये आएगी कि अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकते जहन्नम की आग को। जहन्नम की जब आग जलती है ना, आग जो जलती है उसमें रोशनी होती, जहन्नम की आग में रोशनी भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, 70 दर्जा दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है। और ये जहन्नम की आग क्या है? अल्लामा फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये आग के बारे में कि जब दुनिया के अंदर आग लाना हुआ तो 70 मरतबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया और फिर आग लेकर के एक पहाड़ पे रखी गई। जब वो आग पहाड़ पे रखी गई तो पहाड़ जल गया और वो आग जहां से आई थी जहन्नम से वापस चली गई। वो आकर पहाड़ को जलाकर वापस गई, यहां रह नहीं गई, आकर पहाड़ को जला के वापस गई। तो फिर पत्थरों में और लकड़ियों में आग पैदा हो गई। आप बताएं 70 बार रहमत के पानी से धुल कर किसी पहाड़ पर पड़ जाए तो उस आग की हरारत और तपिश का ये आलम है, तो वो जो जहन्नम की डायरेक्ट आग इस दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा वो आग है। और फिर वहां क्या है, सिर्फ आग ही नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं वहां जहन्नमियों का खोलता खोलता पीप है जिसे आबे हमीम कहा जाता है। जहन्नम का खोलता हुआ पीप है, पीप वो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, थुआड़ खिलाया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जहन्नम में कुआं है जिसको जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये गम का कुआं है, गम का कुआं। उसका हाल ये है, अल्लाह अकबर, उस कुएं के अंदर जो बिच्छू है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं उस जुब्बुल हुज़्न जहन्नम के कुएं के अंदर जो बिच्छू है वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। और वो किसके लिए? वो बेनमाजी को डसने के लिए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम। आखिरी बात समेट, मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं करता लेकिन कारी यामीन साहब आ करके हर 5 मिनट पे बढ़ाते जा रहे हैं तकरीर को। उसकी वजह मैं बता दूं कि किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आने में कुछ लेट हो गए, लेकिन वो अब अमरोहा आ चुके हैं। बस वो जैसे ही आएंगे मेरी बात मुकम्मल। आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात, अगर अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत का भला चाहते हो, मस्जिदें भरो,
نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا, ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی, کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا, بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا, یار کا پیار دل میں بس گیا ہے, اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ نماز کی برکت ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں, گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے. قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا.